پارک بلوچ اس وطن کی بیٹی ہے. پارک بلوچ بلوچستان اور اس سرزمین کی زمین کی آواز ہے. یہ پانچواں آپریشن ہے جو بلوچوں کے خلاف بلوچستان میں ہو رہی ہے. پانچواں آپریشن ہے. بدبخت ملک میں تو کبھی ان کے یہ ضرورت نہیں پڑی کہ پنجاب میں بھی کوئی کبھی آپریشن ہوا. اکابر کارکنوں ساتھیوں، بلوچ فرینڈ آرگنائزیشن کے ساتھیوں اور کارکنوں، ANP کے قائدین اور ساتھی سمیت نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے قائدین اور بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کے ساتھیوں، کہ جیسے میرے ساتھیوں نے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. رمضان کا مہینہ ہے، میں بھی کوشش کروں گا کہ مختصراً آج کے اس مظاہرے کے حوالے سے بلوچستان نیشنل پارٹی کی جانب سے آپ سے مختصراً بات کروں. آج کا یہ پروگرام جو بلوچستان بھر میں آپ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں مظاہروں کی شکل میں رونما ہو رہے ہیں، وہ دراصل ہمارے بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر بارک بلوچ، سمیع الدین بلوچ سمیت بیبر بلوچ، ناصر کمرانی اور تمام اس ساتھیوں کے جبری گرفتاری کے خلاف احتجاج کے طور پہ منعقد کیا جا رہا ہے. میں آج بلوچستان کے بین العوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبح سے لے کر آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے بتایا کہ آج بھی پارٹی کے مختلف شاہراہوں پہ پولیس نے اس فارم 47 کے اوپر انہوں نے مختلف جگہوں پہ فورسز کو کھڑا کر کے وہاں سے نوجوانوں کو یہاں تک آنے میں رکاوٹیں ڈال کے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. صبح 1 بجے جو بلوچ ایگزیکٹو کمیٹی کا مظاہرہ جو اس مظاہرے میں شرکت کے لیے آ رہی تھی، وہ سمگلی روڈ پہ ان کے خلاف کارروائی کر کے وہاں سے خواتین کو گرفتار کیا گیا. کمرانی روڈ سے وہاں سے خواتین اور نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا. لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ تو اس بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں 70 سالوں سے جس طرح اس ریاست نے اس یہاں کے مسائل روکنے کے لیے اس ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی کہ اس نے اس کے خلاف آواز بلند کی. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے وعدے جو میرے ساتھی اظہر خانہ جزے نے کہا کہ وہ بلوچ اور پشتونوں کے عادات کو انہوں نے پار کر دی. آج انہوں نے ہمارے خواتین کے آداب کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بلوچ اور پشتون کوئی بھی یہاں پہ کوئی بندہ یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ نہ تو اپنے لاپتہ افراد کے لیے آواز بلند کرے، جو ان کی خود بنائی ہوئی آئین ہے اس کے تحت جو حق حاصل ہے اس کے اندر بھی کوئی بات نہیں کر سکتا. لیکن بلوچستان نیشنل پارٹی جو سردار عطا اللہ خان مینگل کی اس کی فکر کی نمائندگی کرتی ہے، آج اختر جان مینگل کی سربراہی میں وہ جس طرح ان سرزمین کے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کیا ہے، آج ہم کہتے ہیں کہ مارنگ بلوچ اس وطن کی بیٹی ہے. مارنگ بلوچ بلوچستان اور اس سرزمین کی زمین کی آواز ہے. اس کی طرف ہر ہاتھ مجھ اٹھنے والی ہے اس کو دبانے کے لیے اور اس کی آواز کو دبانے کے لیے اس کے خلاف بلوچستان نیشنل پارٹی ایک سماج سلائی دیوار کی طرح وہ کھڑی رہے گی اور کبھی کسی کو اجازت رہے گی. آج میرے ساتھیوں نے اس حوالے سے بات کی کہ 70 سالوں سے اس سرزمین پہ جو ظلم اور بربادی کا بازار گرم کیا ہوا ہے، آج ان کا انتہا تک پہنچ گیا ہے. انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پہ اس تمام ہم فکر جماعتوں کو وہ کمپرس اور جمہوری جماعتوں کو احتیاط کی طرف جانا چاہیے. اس سے بڑھ کے اور اچھی بات ہو نہیں سکتی کہ بلوچستان اور پختونخوا کے سرزمین پہ جس طرح بربریت کو اس کو عام کیا گیا، اس کے خلاف آج احتیاط کے علاوہ کوئی بات، کوئی فکر، کوئی دوسرا راستہ نہیں رہا. لیکن ایک بات یہ طے کرنا پڑے گا، جس طرح گزشتہ دنوں اس ملک میں سلامتی کونسل کمیٹی کے نام پہ ایک اجلاس ہوا
سیاسی جماعتوں نے نام کے سیاسی جماعتوں نے اس میں شرکت کی، اس کا بھی سب سے پہلے بطور مذمت ہونی چاہیے. جو سیاسی جماعت، جو سیاسی رہنما اس ملک میں اس سلامتی کونسل کے فیصلوں کو یہ اس ملک کے جمہوری فیصلے سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اتنا بھی جرمدار ثابت ہوگا، اتنا بھی جرمدار ہوگا جس طرح اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ اسی وہ سیاسی جماعتیں ہوئی وہ سب پہ کریں. آج ہر سیاسی جماعت نے، اگر ہم یہاں پہ باچا خان کی فکر کی بات کرتے ہیں، باچا خان کی فکر بہت عظیم، اس نے تمام متحدہ ہندوستان کی آزادی کے لیے آواز بلند کی تھی. تاریخ گواہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ ہمارے سیاسی اکابرین سردار عطا اللہ خان، نواب خیر بخش بری، یہ اتنے بڑے نام ہیں کہ انہوں نے اس سرزمین کے ساتھ ساتھ اس خطے میں بھی ظلم کو برداشت نہیں کی. جہاں بھی ظلم ہوا، جس کو کے خلاف ظلم بربت ہوئی، انہوں نے آواز بلند کی. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، سلامتی کونسل کہتے ہیں کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں استحکام پاکستان کے لیے آپریشن ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ یہ پانچواں آپریشن ہے جو بلوچوں کے خلاف بلوچستان میں ہو رہی ہے. پانچواں آپریشن ہے یہ. کبھی اس ملک کے بدبخت ملک میں تو کبھی ان کے یہ ضرورت نہیں پڑی کہ پنجاب میں بھی کوئی کبھی آپریشن ہوا. یہ صرف اب صرف پاکستان، استحکام پاکستان کا تعلق صرف اور صرف پشتونخوا وطن اور بلوچستان وطن سے کیا. یہ بلوچستان صرف اس سرزمین سے اس کے تعلق ہے نہیں. ہمیں ابھی سمجھ آ جانی چاہیے. تاریخ میں ابھی ایسا مرحلہ آیا ہے کہ اس میں اب شک کی بات نہیں چلی. اب جو بھی سیاسی جماعت ہوگی، جو بھی جس سیاسی اکابرین کی بات کرتے ہیں، اس کے فکر اور سوچ اور اس کے عمل کے مطابق ابھی فیصلے کرنے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں کو بھی وہ صحیح کہیں گے، وہ ایک طرف وہ کہتے ہیں استحکام پاکستان کے نام پہ وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک اور آپریشن کی حمایت بھی کریں گے اور کہیں گے کہ یہاں پہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو اس طرح کی احتیاط کی کبھی نہ ضرورت ہوئے گی، بلکہ یہ دشمنی ہوگی اس سرزمین کے ساتھ. آپ جو بھی سیاسی جماعت ہو، حالانکہ یہ کیا قصور ہمارا بلوچ کا، یہ سمیع الدین بلوچ اور عمر بلوچ کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے صرف یہ کہا کہ ایک شہید باپ کی بیٹی اور ایک سمیع الدین ڈاکٹر امامت کی بیٹی جس کا یہ بچی تھی، اس کی والد جو ہے لاپتہ کیا گیا. آج تک اس کی باپ کا عطا پسند نہیں ہے. اس کے لیے صرف احتجاج جو اس ملک کے آئین دیتا ہے، اس کا اظہار خیال کی آزادی کا اس کو حق دیتا ہے، وہ اس حق کو بھی نہیں مانتے. تو پھر کہاں ہوں گے جو اس میں کیسے بلوچستان نیشنل پارٹی اس مسئلے پہ خاموش رہ سکتی ہے؟ بلوچستان نیشنل پارٹی نے یہ آج کے مظاہروں کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں یہ ہمارے آخری پروگرام نہیں ہے. 28 تاریخ کو جس طرح ہمارے پارٹی کے قائد کی سربراہی میں ووٹ سے نام مشروع کی ہمارا یہ احتجاج اس وقت جاری رہے گی جب تک ہمارا بلوچ کو سمیت تمام یہ لاحق گرفتار کیے گئے کو رہا نہیں کیا جاتا، ہمارا احتجاج جاری رہے گا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آج اس طرح بلوچ جدی کمیٹی کے خواتین اور بچوں پہ تشدد کیا جاتا ہے، ہم بلوچستان نیشنل پارٹی ابھی یہ ترتیب نہیں کرتی. ہم یہ کہتے ہیں یہ ہماری بچیاں ہیں، یہ سرزمین کی بچیاں ہیں، یہ سرزمین کے بچے ہیں. بلوچستان نیشنل پارٹی کا کوئی فرد اس وقت تک خاموش نہیں رہے گا جب تک اس تمام خواتین اور بچوں کی عزت و ناموس کا وہ دفاع نہ کر سکتے. وہ ہے ہماری یہ سرزمین سے ہماری کمٹمنٹ ہے، اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ بلوچستان نیشنل پارٹی چلے گی اور آخری حد تک جائے گی. تو میں آج آخر میں چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور ٹائم نہیں لینا چاہتا، ہم بلوچستان کے تمام غیور عوام سے یہ اپیل کریں گے کہ 28 تاریخ کو جس طرح بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک لانگ مارچ ہوگا، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بلوچستان کے ہر شخص کا جو بلوچ پشتون ہے، ہزارہ ہے، سیتن ہے، ہر زمین شخص کا اس سرزمین کے ساتھ اس کا یہ قومی انسانی فریضہ ہے کہ اس کا ساتھ دیں. اور ہمیں یہ امید ہے، اور میں آخر میں ایک بار پھر اصغر خان اچھل اور سمیت نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے قائدین کا اور دوسرے کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے جیتی کے طور پر ہمارے ساتھ شرکت کی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ
والوں کا یہ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہم آئندہ بھی یہ بلوچستان کے مجموعی مسائل پہ ایک اجتماعی موقع کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. آپ سب کا شکریہ. اور ایچ ٹی پی کے ساتھیوں کا میں مشکور ہوں جو آج یہاں پہ انہوں نے تشریف لائے ہیں. اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہم لوگ جس طرح میں نے پچھلوں میں کہا کہ ہم سب کا مسئلہ ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. اور ہم ڈاکٹر بارک منوج سمیت سارے یہ جو قائدین ہیں انہوں جتنی کمیٹی کے اب وہ جتنی کمیٹی کے کارکنان اور قائدین نہیں رہے, یہ ساری ذمہ داری اور علاقے بلوچستان نیشنل پارٹی کے ہیں اور ہم سب کے باعزت رہے تک ہم نے جو کو جاری رکھیں گے. آپ سب کا شکریہ.